یہ ایک سیٹل پرنسپل نہیں ہے کہ سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2016 میں بھی جب دہشت گردوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا تھا تو باقاعدہ پارلیمنٹ نے 21ویں ترمیم پاس کی تھی، اور اس وقت بھی یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ترمیم لانا ضروری ہے، تبھی دہشت گردوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اور آج جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس وقت انہوں نے مخالفت کی تھی اس 21ویں ترمیم کی۔ دیکھیں اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ جو 21ویں ترمیم آئی تھی اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی، باقاعدہ ایک آپریشن شروع کیا تھا، اور اس میں جو لوگ انوالو تھے یا اس کامبیٹ میں، تو اس میں بھی انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی تھی کہ ایک ہارڈ کور ملیٹنٹس جو ہیں جو ادھر سے پکڑے جائیں گے، ان کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا، اس کے لیے آئینی ترمیم کی گئی اور آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئی۔ اسی میں آرٹیکل 2D میں جو رومن شک 3 اور 4 کا اضافہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ترامیم آئین میں بھی اور آرمی ایکٹ میں بھی اس میں ایک سن سیٹ کلوز تھی کہ وہ 3 سال کے لیے جو ہے وہ ترمیم تھی اور اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا تھا، کیونکہ وہ بالکل اس کے سکوپ کے الگ تھی جس کے لیے آئین بھی ترمیم کرنی ضروری تھی۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں ان کیسز کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ جس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کہ اگر اس شک کو بیچ میں نکال دیا جائے تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، کہ اس میں اس شک کو رہنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کب اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، اس میں کتنی سیویریٹی ہو ان ایلیگیشنز میں یا ان لوگوں کے خلاف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرمی ایکٹ میں سے اس کو نکالنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک اس پہ ایکسیپشن جو ہے وہ جو قوتیں انہوں نے بھی لی، اور جو اسٹریٹجک نوعیت کی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی بڑا ایک حساسیت جن شکوں کو غیر آئینی قرار دیا وہ تو 4-1 کا فیصلہ تھا، لیکن پانچوں ججز اس بات پر متفق تھے کہ 9 اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے کیسز کرمنل کورٹس میں جو کمپیٹنٹ ہو، جن کی کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہو، وہاں پہ وہ چلنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت کا بھی یہ موقف ہے، ریاست کے یہ موقف ہے کہ تمام تر ثبوت ان کے خلاف موجود ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو، کریڈیبلٹی بھی ہو، کیونکہ ایک سیاسی جماعت بھی اس میں انوالو ہے، تو پھر وہ اگر کرمنل کورٹس میں ہوگا ٹرائل یا ٹیررزم کورٹس میں ہوگا تو بہتر اس کی ٹرانسپیرنسی اور کریڈیبلٹی ہوگی۔ دیکھیں جیسے آپ دیکھیں اس جو 9 مئی کے واقعات جو کہ انتہائی افسوسناک دن تھا، اس میں یہ صرف 103 لوگ نہیں تھے یا 102 لوگ نہیں تھے، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان پہ مقدمے بنے تھے 9 مئی کے حوالے سے، لیکن اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ کیٹیگرائز کیا گیا۔ یہ جو 102 یا 103 لوگوں کو جو شارٹ لسٹ کیا گیا اور ان کو ریکمینڈ کیا گیا کہ ان کا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائل ہو، وہ لوگ تھے جن کے خلاف بلا تردید جو ہے شواہد اور میٹیریل موجود تھا کہ وہ پریکٹیکلی وہ جو ہماری سینسیٹیو عمارات تھی یا انسٹالیشنز تھی وہ ان کی موجودگی وہاں پہ پائی گئی تھی، تو اس لیے ان کو انہوں نے اسپیشلی کیٹیگرائز کر کے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل جو ہے وہ ریکمینڈ کیا اور وہ شروع بھی ہو گیا تھا۔ باقی جو تھے جن کی جو ڈائریکٹ انوالومنٹ اس طرح نہیں تھی ہارڈ کور،